نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی اسلامک اسٹوڈیو اور میں ہوں محمد عدنان شاہ۔ آج آپ کے ساتھ طاؤس کے حوالہ سے اسلامی معلومات، طاؤس کی برکت اور فضیلت کے حوالے سے شیئر کرنی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ انسان ظاہراً اپنے آپ کو طاقتور اور توانا سمجھتا ہے، بظاہراً نظر بھی آتا ہے، لیکن دشمن کے ساتھ مقابلہ، اس دشمن کے ساتھ تو مقابلہ کر سکتا ہے جو بظاہراً نظر آتا ہے، لیکن ایسا دشمن جو نظر نہیں آتا اس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ انسان کے متعلق خود خالق ارض و سما کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا انسان کو میں نے کمزور بنایا ہے، اس کو نازک بنایا، نفیس بنایا، یہ کمزور ہے، ویسے توانا ہے لیکن کمزور اس وجہ سے ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دشمن طاقتور ہے، چاروں طرف سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تو انسان کے اس دشمن کا نام شیطان ہے، اور دشمن جتنا طاقتور ہو، زور آور ہو، جتنا وہ طاقت رکھتا ہو، جتنی وہ طاقت رکھتا ہو، اس کے مقابلے میں انسان کسی ایسے کی پناہ چاہتا ہے جو اس دشمن کا مقابلہ یا اس سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے، لیکن شیطان جو دشمن ہے انسان کا، اس سے اگر انسان بچنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ارشاد خداوندی ہے۔ خالق ارض و سما ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انسان اس دشمن کا مقابلہ چاہتا ہے تو پھر میری پناہ میں آ جا، میری امان میں آ جا، میری حفاظت میں آ جا۔ جب تو میری حفاظت میں آ جائے گا تو شیطان سے میں تمہیں بچا کے اپنے حفظ و امان میں رکھوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ طاؤس پڑھتا ہے، اللہ کریم شیطان اور اس بندے کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طاؤس جو ہے یہ شیطان سے جو ہے یہ شیطان سے پناہ، شیطان سے بچاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وظیفہ پناہ ملاتا ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ خالق ارض و سما کا ارشاد گرامی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ، میری پناہ حاصل کرو، میری امان میں آ جاؤ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ طاؤس بظاہراً تو چند الفاظ ہیں، لیکن اس کی بہت سے فوائد ہیں، اس کی بہت سی برکات ہیں۔ اس کی برکات میں سے دو چار درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب بندہ طاؤس پڑھتا ہے، مسلسل روٹین کے مطابق اگر بندہ پڑھتا رہے تو اللہ کریم انسان کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے مختلف حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی بچہ روتا ہوا آتا تو میں اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دم کر دیتا۔ اگر مجھ سے کوئی بندہ تعویذ مانگتا تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے وسوسوں سے اور جنات اور اس قسم کے شر سے بچاتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں موجود تھا تو دو شخص کی لڑائی ہوئی، تو آپ کو پتہ چلا کہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا میرے پاس
ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر یہ دونوں کریں تو اللہ کریم ان کو جو ہے نا غصے سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا ان کو کہیں کہ آپ تعوذ پڑھیں۔ تو انہوں نے جب تعوذ پڑھی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، اور میرے حضور نے فرمایا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ اس کو ٹھنڈا کرنا چاہے تو وہ تعوذ پڑھا کرے۔ تو یہ تعوذ جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہے، اور رات کو سوتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تثنیہ پڑھ کر 3 بار سورۃ اخلاص، 3 بار سورہ فلق اور ناس یہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار کے سو جائیں تو ساری رات انسان کو شیطانی وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ میری بات اور یہ میرا میسیج، یہ میرا پیغام اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔